جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم بات کر رہے ہیں راجندر سنگھ بیدی کے ایک بڑے مشہور افسانے بھولا کے بارے میں۔ دوستو، بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے دانا و دام میں شامل اس افسانے بھولا میں اگرچہ واضح طور پر پنجاب کا ذکر موجود نہیں ہے، مگر افسانے میں پنجابی تہذیب و ثقافت کی طرف بہت سے اشارے موجود ہیں۔ افسانے کے آغاز میں ایک اہم کردار بھولا کی بیوہ ماں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیوہ ہونے کے باعث وہ اچھے کپڑوں زیورات سے خود کو دور رکھتی ہے۔ معاشرتی روایت کے آگے مجبور ہو کر وہ خوش بھی نہیں ہو سکتی، کھل کر ہنس بھی نہیں سکتی۔ اس بیوہ مایا کے قدموں کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، مگر وہ بیوہ پھر بھی معاشرے کی سوچ کے سامنے ہار مان کر ان روایات پر عمل کرتی ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں پنجاب کے معاشرے کے علاوہ پورے برصغیر میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایک اقتباس سماعت کیجئے جس سے آپ کو مایا کی سوچ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آئے گی۔ مایا نے از خود اپنے آپ کو سماج کے روح فرسا احکام کے تابع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے تمام اچھے کپڑے اور زیورات کی پٹاری ایک صندوق میں مکفل کر کے چابی ایک جوہڑ میں پھینک دی تھی۔ افسانے میں ہندوستانی سماج کی کھوکھلی روایت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے اور بیوہ کی سوچ اور نفسیات کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ عائشہ انصاری اپنے تحقیقی مقالے راجندر سنگھ بیدی کے فکشن میں پنجابی کلچر کی عکاسی میں لکھتی ہیں، اس افسانے کی بنیاد متھ پر قائم ہے، جس کے مطابق اگر دن میں کہانی سنائی جائے تو مسافر اپنا راستہ بھول جاتا ہے۔ کہانی سننے کا بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے۔ افسانے کے مطابق بھولا یتیم بچہ ہے جو اپنے دادا سے کہانی سنانے کی ضد کرتا ہے۔ بھولا جو ہے وہ اپنے دادا سے کہانی سننے کی ضد کرتا ہے، اور دادا جو ہے وہ بھولے کو ٹالتا ہے اور کہتا ہے کہ دن میں کہانی سننے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ تو ایک اقتباس سماعت کیجئے۔ اس نے کہا، بابا میری کہانی، بھولے میرے بچے، میں نے بھولے کو ٹالتے ہوئے کہا، دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ تو دوستو، بھولے نے ضد کی اور اس کی ضد کے سامنے بابا ہار مان جاتا ہے اور بھولے کو کہتا ہے، اب اگر کوئی مسافر راستہ کھو بیٹھے تو اس کے تم ذمہ دار ہو۔ تو بابا بھولے کو دوپہر کے وقت بھولے کی پسندیدہ 7 شہزادوں اور 7 شہزادیوں کی لمبی کہانی سناتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر کہانی کے اختتام پر بھولا کسی خوشی اور اطمینان کا اظہار نہیں کرتا۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ مگر میں نے اس روز بھولے کے منہ پر خوشی کی کوئی علامت نہیں دیکھی، بلکہ وہ ایک افسردہ سا منہ بنائے خفیف طور پر کانپتا رہا۔ عائشہ انصاری اپنے تحقیقی مقالے راجندر سنگھ بیدی کے فکشن میں پنجابی کلچر کی عکاسی میں لکھتی ہیں، کہانی سننے کے بعد بھولا کے چہرے پر خوشی کے بجائے افسردگی اور ڈر کے سبب کانپنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ بھولا نے بابا کی کہی ہوئی بات کو سنجیدہ طور پر لیا۔ اس متھ کا اثر اس کے ذہن پر پڑتا ہے اور وہ اسے حقیقی مان لیتا ہے۔ دوستو، متھ سے مراد کہ صدیوں سے کسی بات پر یقین کیا جائے اور وہ بات مشہور ہو کہ اگر ایسا کام کیا جائے تو ایسا نتیجہ نکلے گا، متھ۔ تو بھولا کا جو ماموں ہے وہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آنے والا ہوتا ہے۔ تو بھولا کو ان کا بڑا شدت سے انتظار تھا، مگر جب ماموں رات کو کافی دیر تک گھر نہیں آتے تو بھولا کسی کو بتائے بغیر ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ دراصل بھولا کو ایسے لگتا ہے کہ اس نے دوپہر دن میں کہانی سنی تھی، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس کے ماما جی گھر کا راستہ بھول چکے ہوں۔ چنانچہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے اور خود کو ذمہ دار تصور کرتا ہے، مگر افسانے کے اختتام پر بھولا اپنے ماما جی کو ڈھونڈ کر گھر لاتا ہے۔ اس وقت ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ مجھے کسی کام کی وجہ سے، یعنی یہ ماما جی کہتے ہیں، مجھے کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، دیر سے روانہ ہونے پر شب کی تاریکی میں اپنا راستہ گم کر بیٹھا تھا۔ یکایک مجھے ایک جانب سے روشنی آتی دکھائی دی، میں اس کی جانب بڑھا۔ اس خوفناک تاریکی میں پرس پور سے آنے والی سڑک پر بھولے کو بتی پکڑتے ہوئے اور کانٹوں میں الجھے ہوئے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ افسانے کے اختتام پر جہاں مسافر کے راستہ بھول جانے والی متھ درست ثابت ہوتی ہے، وہاں بچوں کے حساس ذہن کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ باتیں جو ہم بلا تکلف بچوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں، بچے اس کا بڑا گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ بچہ ناپختہ ذہن کا مالک ہوتا ہے، ہر بات کو سچ مان کر اس پر یقین اور اعتماد کرتا ہے۔ افسانے کی سب سے اہم بات بھولے کا کردار ہے۔
جس کے ذریعے بیدی نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر بھولے کی طرح ہر بچہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور گھر کا ہر فرد ہی اپنے فرائض پورے کرے تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، کہ جس طرح بھولا رات کی تاریکی میں ایک چراغ اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ماما جی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، تو ایک بچہ ہونے کے ناطے اس نے اپنے ذمہ داری کا احساس کیا۔ تو اگر گھر کا ہر فرد اپنے ذمہ داری کو پورا کرے تو ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج بلا شبہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ شکریہ۔